بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سلامو یا اللہ، یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ 101 مرتبہ صبح و شام اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ دہی کے استعمال سے آنتوں کے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں موجودہ نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ادرک چبانے سے قبض بھی دور ہو جائے گی۔ ادرک کے استعمال سے چہرے پر جھریاں کم آتی ہیں۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیز کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں اور اس سے قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہیں۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بغلوں سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ شام کو کھٹی چیزیں کھانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود دیکھیں تو دیکھتے ہی امرود کھا جائیں۔ سب دوائیاں چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ کم از کم دن میں 14 گلاس پانی کے پیا کریں۔ جو زیادہ تر خاموش رہتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ سوتے وقت جس کو خراٹیں آئیں تو سمجھ جائیں کہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شام کو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا۔ ایک لیمو لیں، اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر مسل دیں، اس سے سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک بخار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری طور پر دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ بغیر چینی کے چائے پینے سے دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ موٹاپے میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے چہرے پر آئل رہتا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیا کریں۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر رونق آ جائے گی اور آپ کا چہرہ کھلا کھلا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو تو وہ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پی لیا کریں، اس سے ان کی شوگر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گلے میں خراش ہے تو آپ زیرے کا قہوہ بنا کر پی لیجئے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کسی یتیم مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ 1000 گناہوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو مان لیں کہ یہ مالک کا کرم ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چوس لیا کریں، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ گھر میں چوری ہو جائے تو فوراً استغفار کثرت سے کرو، تمہاری متبادل چیز مل جائے گی۔ جو آلو زیادہ کھاتے ہیں ان کا وزن بڑھتا ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لیں۔ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں لیموں کے چھلکے ڈال دیے جائیں
تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی بات میں دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ جسم پر پھول بیری کے داغ بن جائیں گے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص تمہیں دھوکہ دے جائے تو اس سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیں، تمہیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ ملے گا۔ بند گوبھی یا گوبھی کو فریج میں زیادہ تر محفوظ رکھنے کے لیے اسے ایلومینیم فوائل کے اندر لپیٹ کر رکھیں، یہ زیادہ دیر تک محفوظ رہے گی۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں، اس سے سانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ صبح اٹھ کر نہاتے ہیں اس سے ان کو کبھی بھی الرجی یا خارش نہیں ہوتی۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ کڑوا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ گھر میں جادو اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگے ہیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو اللہ کے نام کی خیرات غریبوں میں بانٹ دو، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکال دو، جیسے آفت آئی ہوگی ویسے ہی واپس چلی جائے گی۔ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ شیشے کی بوتل میں یا مرتبان میں داغ دھبے لگ جائیں تو شیشے کے برتن میں پانی ڈال کر اس میں تھوڑی سی ٹاٹری ڈال دیں، 20 منٹ کے بعد دھو لیں، سارے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے، جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ گھر سے جادو اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ بد ہضمی سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ کھانا نہ کھاؤ۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے تو اس میں 2 چمچ دہی ڈال دیں تو دہی 3 گھنٹوں میں جم جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم میں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ اپنے رزق میں، روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کر دو۔ سونٹ کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے، گلا صاف ہو جاتا ہے اور اس سے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بتی گھر میں جلا دو تو گھر سے نحوست چلی جائے گی۔ اگر دہی میں 3 قطرے سفید سرکے کے ملا کر 10 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں تو رنگت نکھر جائے گی۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناخن کاٹ کر گھر میں مت پھینکیں، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ اسے فوراً جواب دے دیں یا سن لیں، یہ صحت مند دماغ ہونے کی علامت ہے۔ شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں،
کچھ دیر کے لیے رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ کوئی تمہاری بے عزتی کرے تو صرف چھوٹی سی مسکراہٹ بکھیر دو، وہ پریشان ہو جائے گا۔ جو تم سے جلنا شروع کر دے تو تم اسے اور جلاؤ۔ یہ کام تکبر اور غرور میں نہیں آتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو امرود کو کھانے سے اعتدال میں آ جاتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ کھجور کا روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس خالی انڈے کا کھول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو۔ کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال دو، داغ دھبے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لینے سے بڑھاپے میں بھی گھٹنوں میں درد کی تکلیف نہیں ہوتی۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ جن افراد کے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو وہ روزانہ صبح کے وقت 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ ٹانگوں میں درد یا لکوریا ہو جاتا ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر 10 بادام کھا لیا کریں۔ فرش پر اگر پیلے داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ ملا کر دھوئیں، فرش جگمگا اٹھے گا۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ کچا انار کھانے سے گریز کیا کرو۔ کچا انار کھانا گردوں میں پتھری پیدا کرتا ہے۔ انڈا کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سیب شامل کر کے پئیں۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلی کو پھینکیے مت، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پیروں کا سن ہونا، روزانہ آدھا لیموں 1 چمچ شہد پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ لیمن وٹامن سی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے۔ فلو اور زکام میں کارآمد، موٹاپے کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہوگی ہے تو وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اس پانی کے روزانہ استعمال سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ ناشتے میں سادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ قد کو بڑھانا ہے تو بانس کے درخت کے پتوں کو پاؤں پر مسل کر سویا کرو، قد لمبا ہو جائے گا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی کرنی ہے تو پلکوں پر لیموں کے چھلکوں کو آہستہ آہستہ مسل دو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج بہت گرم ہے؟ اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہی آپ اس کے 145 کلومیٹر فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ کھانا نہ کھاؤ۔ زیرے کے استعمال سے پرسکون نیند آتی ہے۔ زیرہ بدن کو دبلا کرتا ہے۔ زیرہ جلد کے داغ دھبوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جلد کی صفائی بھی کرتا ہے۔ جلد پر پڑنے والی جھریوں سے نجات دلاتا ہے۔ متلی اور کیح کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے زیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔
اس سے سانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ صبح اٹھ کر نہاتے ہیں تو ان کے بدن پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ کڑوا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تازہ جامن کے پتے چبا لیں، نظر تیز ہوگی، اس سے موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ خارش اور الرجی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اچانک بخار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگائیں، اس سے ان کی سکن بہت اچھی رہے گی۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ صرف کپڑے بدلتے ہیں، اور جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریباً 4 ہفتوں تک صرف 6 دانے فجر کے وقت اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ اپنے وزن کو ایک جگہ پر روکنا ہے تو رات کو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کی کھا کر سو جاؤ، اس سے وزن نہیں بڑھتا۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ اگر اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو 5 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رہے کہ ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کیا کریں۔ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ ہاتھ سے لہسن کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھ کو سٹیل کے چمچ سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھو لیں، اس سے لہسن کی بو ختم ہو جائے گی۔ اگر کام کرتے ہوئے ہاتھ جل جائے تو متاثرہ حصے پر پانی ڈالنے کے بجائے دہی لگائیں، فوراً آرام ملے گا۔ پیاز جلدی گلانے کے لیے باریک گول گول لچھوں میں کاٹیں، اس سے پیاز جلدی گل جاتے ہیں۔ سفید زیرہ کے طبی فوائد: ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، جگر کے لیے مفید ہے، کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے کھانوں میں زیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ گلا خراب ہو اور آواز نہیں نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ سر میں جوئیں ہیں تو چمیلی کا تیل لگائیں۔ چہرے اور جسمانی خوبصورتی کے لیے 1 گلاس پانی میں لیموں اور 1 چمچ سوڈا ملا کر پینے سے پورے جسم کی صفائی کے ساتھ رنگت نکھر آتی ہے، چہرہ خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ آئینہ خراب ہو جائے تو اس میں داغ دھبے آ جائیں تو پھر اسے ایئر فریشنر سے صاف کریں، آپ کا آئینہ ایک دم صاف اور نیا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زبان اور زمین۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماری قریب نہیں آتی۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو 1 چھٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ صبح کو جلدی جلدی چلا کرو، اس سے سانس کا مسئلہ کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ استعمال کیا کریں۔ ڈکار دور کرنے کے لیے ادرک چبا کر کھائیں۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی
اور پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں۔ نہاتے وقت سیب کھا لو، اس ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ لسی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے اور کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کیا کریں۔ اگر شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنک کا استعمال کم کر دو۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ صاف اور شفاف رہے گا۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ دور ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ لازمی دہی کھایا کرو۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بدن میں بہت جلدی آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو بند گوبھی کے پتے کاٹ کر آنکھوں پر رکھ لو۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے اور جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے شلجم کدوکش کریں اور اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے کے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پیٹرولیم جیلی لگا لیں۔ اس سے ہاتھ اور پاؤں کی سوجن ختم ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔